والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سورہ مریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے پیغمبر آپ انہیں رنج اور افسوس والے دن سے ڈرائیے. یوم الحسرہ یعنی رنج اور افسوس والے دن کو کہتے ہیں. وَأَنذِرْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جبکہ کام کو انجام تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی سارے فیصلے جب ہو جائیں گے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب معاملہ لوگوں کا ایسا ہے کہ غفلت اور بے ایمانی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. سورہ مریم کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قیامت کو یوم الحسرہ، افسوس کا دن یا پھر پچھتاوے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے. پچھتاوا اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی برائیاں کر کے گیا ہوا ہے، زندگی کا جس نے مقصد سمجھا نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہوا ہے، وہاں جا کر کے آدمی کو پچھتاوا ہوگا اور بہت زیادہ آدمی افسوس کرے گا، ندامت اس کو ہوگی، شرمندگی ہوگی. اور پچھتاوا اس اعتبار سے بھی ایک آدمی اگر نیک تھا، صالح تھا، اچھا تھا، وہاں جا کر کے جب دیکھے گا دنیا کو یاد کر کے وہ بھی افسوس کرے گا اور زیادہ نیکیاں کر کے آتا تو اچھا تھا یہاں. لہذا دونوں کو پچھتاوا ہوگا. برے انسان کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ اچھا بن کے جاتا اللہ کے پاس تو فائدہ ہوتا، اور اچھے کو بھی پچھتاوا اس بات کا ہوگا کہ اور اگر اچھائیاں کر کے جاتا تو شاید فائدہ ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو پچھتاوے کا دن کہا ہے. آدمی کو افسوس ہوگا جس کسی نے بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے، جیسے ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، ویسی عبادت نہیں کی جیسے کرنا چاہیے، اس کو افسوس ہوگا، آدمی پچھتائے گا. قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، ایسا نہ ہو کوئی آدمی اللہ کے پاس پہنچ کر کے افسوس کرے، پچھتاوا کرے اور کیا کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے مجھ پر افسوس، میری تباہی، کس قدر اللہ کے معاملے میں نے کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، دنیا میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے میں تھا. وہاں جا کر کے آدمی افسوس کرے گا. اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کوئی فائدہ آدمی کو ہوگا؟ دنیا کی زندگی کو آدمی یاد کرے، روئے دھوئے، ساری چیزیں کرے، فائدہ نہیں ہوگا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے پیغمبر آپ انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے. اس آیت کے شان نزول میں اگر آپ دیکھیں ایک حدیث آپ کو ملے گی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حساب کتاب سارا معاملہ ختم ہوگا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور جن کا معاملہ جہنم کا ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. موت کو لایا جائے گا چت کبرے بکرے کی شکل میں. ایسا بکرا ہے سفیدی جس کی زیادہ ہے رنگ میں اور کالا پن جس کا کم ہے، دو رنگوں والا بکرا جس کو آپ کہتے ہیں. سفید زیادہ ہے، کالا کم، چت کبرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے بکرے کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور یہ موت ہے اصل میں. اس کو موت کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز دے گی فرشتوں کے ذریعے سے، پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ، کہا اے جنتیوں، گردن اٹھا کر کے وہ دیکھیں گے، کہا کیا معاملہ ہے، اس کو پہچانتے ہیں؟ جنتی کے کہا یہ تو موت ہے. ویسے ہی پکارنے والا پکارے گا جہنمیوں کو. اب وہ بھی جیسے دیکھیں گے، اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے سوال کریں گے اس کو پہچانتے ہیں؟ کہا یہ موت ہے. اب اس کو ذبح کیا جائے گا. موت کو جنت اور جہنم کے بالکل بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی اور یہ آیت پڑھی. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ، اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیے پچھتاوے کے دن سے، آدمی کو پچھتاوا ہوگا۔ اب یہ پچھتاوا قرآن مجید میں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے ذکر کیا، کیسے کیسے آدمی کو پچھتاوا ہوگا۔ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا معاملہ، ایک وہ انسان ہے جس نے زندگی کو ضائع کر دیا، مقصد زندگی کا اس کے ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی تھی ساری زندگی اس نے ضائع کر دی، اس کو پچھتاوا ہوگا۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کھینچ کر کے جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے اس کو لایا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 70,000 لگامیں ہوں گی اس کو، 70,000 لگامیں، زنجیریں جس کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں زنجیریں، 70,000 زنجیروں سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، لگاموں سے، اور ہر زنجیر میں 70,000 فرشتے ہیں۔ کس اعتبار سے اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، اس اعتبار سے اتنا بھیانک وہ معاملہ ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اب جیسے انسان اس کو دیکھ لے گا تب انسان نصیحت پکڑے گا، ہاں سب چیزیں بتائی جا رہی تھی دنیا میں، سب تو صحیح تھی، بتایا جا رہا تھا یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنی ہے، زندگی اس نے ضائع کر دی۔ اب اس وقت آدمی جو ہے نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اس کا نصیحت پکڑنا کوئی فائدہ اس کو دے گا؟ سب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، سب چیزیں وہاں سمجھ میں آ رہی آدمی کو، جہنم کو دیکھنے کے بعد وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، پھر افسوس کر کے کیا کہے گا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، ہائے تباہی بربادی ہلاکت میری، مجھ پر افسوس، کاش کہ اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کب آدمی کو سمجھ میں آئے گا؟ مرنے کے بعد، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے، اب ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، میری بربادی کا فیصلہ ہی ہوگا۔ اب وہاں اللہ کے سامنے کہے گا کاش کہ اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد والی، جہاں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ جہاں زندہ رہنا ہے، اس کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا تو آج افسوس نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز ہے افسوس کس آدمی کو ہوگا جس نے زندگی کو ضائع کر دی۔ بلکہ آپ دیکھیں ایک آدمی اگر یہ سمجھتے ہیں دنیا جتنی زندگی اللہ نے دی 60 سال کی مثال کے طور پر، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی ہی دی، ساری زندگی اللہ کی عبادت اگر آدمی کرے، ساری زندگی ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے ہٹا ہوا نہیں ہے، ایسا آدمی بھی اپنی عبادت کو حقیر جانے کا اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے، لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت مرضات حرما في مرضات الله لحقره يوم القيامه ولابد انه يرد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جیسے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر کے پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا گیا، ایسا ہوگا؟ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسے پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی فوراً سجدے میں۔ اور سب سے اہم عبادت، سب سے عظیم عبادت کون سی اللہ کے نزدیک؟ سب سے پسندیدہ عبادت، سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احب ما یکون اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے آدمی کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کیا سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ سب سے پسندیدہ حالت اللہ تعالیٰ کے پاس سجدے کی حالت، ذلیل آدمی ہو رہا اللہ کے سامنے، بہت پسند ہے اللہ کو، اور اس اعتبار سے وہاں اگر آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، سجدے میں دعا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی پیدا ہوا
اور پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا گیا. سب سے محبوب عبادت اللہ کے پاس, سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی, پیدا ہوا فوراً سجدے میں. اچھا اب یہ سجدہ کب تک آدمی کر رہا ہے؟ مرتے دم تک, جب تک موت نہیں آتی سجدے میں پڑا ہوا ہے. ایسی عبادت اگر کوئی آدمی کر کے جائے گا نا اللہ کے پاس, جیسے پیدا ہوا سجدے میں اور مرتے دم تک سجدہ ہے, یہ عبادت بھی کر کے جائے گا, اس کو بھی آدمی حقیر جانے گا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے. لحق لہ یوم القیامہ, وہ بھی اپنی عبادت کو حقیر جانے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَلَوُدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا, وہ بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیج دے اور اللہ کی عبادت کر کے آئے. لہذا افسوس دونوں اعتبار سے ہوگا. ایک آدمی اللہ کی عبادت ہر اعتبار سے ممکنہ حد تک کر کے گیا ہوا, اس کو بھی افسوس ہوگا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آتا. اور ایک آدمی اگر ظالم تھا, اللہ کے حق کو نہیں سمجھا, زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا, اس کے افسوس کی کیا بات ہوگی. یہ پہلا معاملہ ہے. آدمی کو جہاں افسوس ہوگا جس کسی آدمی نے زندگی کو ضائع کر دیا, زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا, اس کو افسوس ہوگا. اب یہ زندگی کو جو ضائع کرنا ہے آدمی کے, یا وقت کو جو ضائع کرنا ہے, بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو 5 منٹ میں شاید ختم کروں. اب یہ جو آدمی زندگی اپنی ضائع کر رہا ہے, وقت جو ضائع کر رہا ہے آدمی, اس کے بہت سارے اسباب ہیں کہ آدمی زندگی کو جو ضائع کر رہا ہے یا عبادت یا مقصد کو آدمی نہیں سمجھ رہا, بہت سارے اس کے اسباب ہیں. بنیادی طور پر سب سے بڑا سبب اگر آپ اس کو کہنا چاہیں, یا بڑے اسباب میں سے ایک سبب اگر آپ کہنا چاہیں, وہ یہ ہے انسان کے برے ساتھی. برے ساتھی اگر آدمی کے پاس ہے, بس اوقات مقصد سے آدمی ہٹ جاتا ہے, راہ راست سے آدمی بھٹک جاتا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو آدمی چھوڑ دیتا ہے دوستی کی وجہ سے اور برے ساتھیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا افسوس کر کے, شرمندگی اس کو ہو رہی ہے. اب شرمندگی کا اظہار یہ کر رہا ہے, ہاتھ کو چبا رہا ہے, کاٹ رہا ہے اپنے ہاتھ. کیا کہے گا؟ یا لیتنی, کاش کے, افسوس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا, کاش فلاں کو اپنا دوست نہیں بنا. فلاں جو میرا دوست تھا دنیا میں, اس آدمی نے ہدایت کے آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا. لہذا یہ جو چیز ہے افسوس والی ہے. اگر آدمی کی دوستی ایسے لوگوں سے جو آدمی کے لیے فتنہ بن رہے ہیں, قیامت کے دن آدمی کو افسوس ہوگا. اس سے پہلے ضروری یہ ہے یہاں آدمی کو افسوس ہو اور آدمی اپنے آپ کی اصلاح کر لے, یہ فائدے والی چیز ہے. وہاں اگر آدمی اللہ کے پاس پہنچ کر کے خون کے آنسو بھی اگر آدمی روئے گا, کوئی فائدہ آدمی کو ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں آدمی افسوس کرے, آدمی کو فائدہ ہوگا, توبہ کرے, استغفار کرے. لہذا سب سے بنیادی چیز, آدمی اپنے مقصد سے جو ہٹتا ہے وہ اس کے برے دوست, برے ساتھی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا آدمی دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. دوست اس کے جیسے ہیں ویسا معاملہ دینداری کا آدمی ہوگا. کتنے ایسے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا دیندار تھے, یا سمجھا یہ جاتا تھا نمازوں کے پابند ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, غلط لوگوں کی دوستی نے اللہ کی عبادت سے ان کو دور کر دیا. کتنے ایسے افراد ہیں جو بظاہر ایسے لگتے تھے کہ شرک سے بچے ہوئے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے, غلط لوگوں سے دوستی ہوئی, غلط لوگوں نے الجھایا ایسا, اس قدر توحید اور شرک میں غلط ملت کر دیا. اب جا کر کے آدمی دوسروں کا سجدہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے, وہی صحیح ہے, بقیہ سب باطل ہے, دوست ہی غلط. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کر دیا جائے گا, آگ میں چہرے ان کے الٹ پلٹ ہو جائیں گے. یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا, افسوس کریں گے, شرمندگی, پچھتاوا ان کو ہوگا, اور کیا کہیں گے؟ کاش کے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے ہوتے, دنیا میں بات مانے ہوتے. بابے ہیں, پیر, فقیر, مرشد, فلانے فلانے جتنے بھی ہیں, ان کے راستوں پر چل پڑے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا. تصور دنیا میں یہ تھا فلاں امام صاحب غلط کیسے ہو سکتے ہیں, فلاں امام صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ان کا معاملہ غلط کیسے ہو سکتا ہے.
اتنے سارے لوگ جو کرتے آ رہے ہیں سب غلط ہیں کیا؟ اتنے سارے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں، قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اکثریت کی جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، زیادہ لوگوں کی جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، وہاں زیادہ لوگ یا تو گمراہی کے شکار ہیں، یا اہل علم نہیں ہیں، گمراہ قسم کے ہیں، یا پھر جاہل قسم کے۔ اکثریت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اکثر لا یعقلون، اللہ نے کہا اکثر لوگ ایسے جو عقل نہیں رکھتے، اکثر ہم لا یعلمون، اکثر لوگ ایسے جو جانتے نہیں ہیں۔ لہذا آدمی اب اس کو دلیل پکڑ رہا ہے، دلیل اس کی کیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا وہی راستے پر آدمی چل پڑتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جماعت سے مراد وہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت یا حق پر وہ آدمی ہے اگرچہ اکیلا چل رہا ہے اس راستے پر، اگرچہ اکیلا اس کو جماعت کہا جائے گا، اور یہاں اگرچہ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن غلط چیز پر ہیں تو ان کی بات قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ایک آدمی اگر عام طور پر معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زندگی اگر آدمی ضائع کرتے بیٹھے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اللہ کے مقصد کو یا اللہ کی عبادت کو آدمی نہ سمجھے، زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ بڑی رکاوٹ میں سے ایک یہ کہ آدمی کے دوست برے ہوتے ہیں، دیندار قسم کے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمُكَ مِنْ فُجُورِهِ، کہ دیکھو فاجر کے ساتھ نہیں چلنا۔ جو آدمی گناہگار ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جس کو کوئی فکر نہیں ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور برملا طور پر کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جس کو کوئی فکر نہیں ہے، فاجر قسم کا ہے، بالکل بے دین ہے، اس کے ساتھ اگر چلو گے یہی فسق و فجور کے معاملات تم کو سکھائے گا۔ لہذا آدمی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ بڑا اہم اس کا معاملہ، بڑا اہم اس کی زندگی میں رول اس کا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات دوستی آدمی کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں، اس سے پہلے وہ مثالیں سب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور چیز جہاں آدمی کو افسوس ہوگا قیامت کے دن، یہ آخری چیز ہے، آدمی اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے ایسے آدمی کو بھی افسوس ہوگا۔ اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کے صفات میں ہو، اللہ کے ناموں میں ہو، یا اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی چیزیں خصوصیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی اور کو اللہ کے ساتھ اگر آدمی شریک کرے بغیر توبہ کے اگر آدمی مرے گا، اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد آدمی کو افسوس ہوگا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے جس آدمی کا باغ تھا، انگور کا باغ، بڑا اچھا باغ تھا۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے سارے پھلوں کو گھیر لیا گیا ہے۔ اب سارے پھل اس کے برباد ہونے والے، انگور کی بیلیں اس کے پاس ہیں، جو بھی پھل اس کے پاس ہیں سارے پھل اب اس کے گھیر لیے گئے ہیں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب جیسے اس کے انگور کے باغات کو، اس کے جو بھی اس کے باغ ہیں سب کو جب گھیر لیا گیا ہے، اپنے اس خرچ پر اب اس کو افسوس ہو رہا ہے جو کچھ اس نے اپنے باغ میں کیا ہوا ہے، جو بھی اس نے لگایا، جتنا مال لگایا، اب مال میں اس کو برباد ہونے والا ہے، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہے افسوس سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس کی جو باغ ہے وہ باغ تو اس کا اوندھا پڑ گیا، سب ختم ہو گیا اس کے باغ کا۔ اور آگے کیا کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کہے گا ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے تباہی میری، کاش کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ افسوس ہوگا، وہاں جا کر کے آدمی کو افسوس ہوگا۔ جتنی خاصیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کسی اور کو اگر آدمی دے دیتا ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، یہ سمجھتا ہے فلانے جو بزرگ ہیں جن کا بڑا بڑا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے شریک ہیں پیدا کرنے میں، مصیبتیں اس کو لاحق ہو رہی ہیں، اس کی مصیبتوں کو دور کرنے میں اس کا تصور یہ ہے فلانے بھی اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہیں اس کی مصیبتوں کو دور کرنے میں، آنے والی جو مصیبتوں سے اس کو نجات چاہیے، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ فلاں فلاں بھی آنے والی مصیبتوں سے اس کو نجات دے سکتے ہیں۔
جو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے توحید ربوبیت کی بات ہو، توحید الوہیت کی بات ہو، توحید اسماء و صفات کی بات ہو، توحید کی جو خاصیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی اور کو شریک کر کے اگر آدمی مر جاتا ہے اور بغیر توبہ کے مرا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور افسوس اس کو ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں سب سے کم عذاب جس کو ہوگا قیامت کے دن، سب سے کم عذاب جس کو ہوگا جہنم میں، اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اس کو لایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کہا دیکھو اس وقت اگر دنیا بھر کے تمہیں ساری چیزیں دی جائے، پوری زمین بھر کر کے، مسند احمد کی روایت میں سونے کا لفظ ہے، پوری زمین بھر کے سونا تجھے مل جائے، گولڈ پوری زمین بھر کر کے، پوری، اور سب سے کم اس کو عذاب ہے، سب سے کم عذاب اس کو، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے۔ اب اگر ایسا ہو کہ پوری زمین تجھے دے دی جائے یا پوری زمین بھر کر کے سونا تجھے دے دیا جائے اور پھر تجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے یہ جو سونا تجھے ملا ہوا ہے پوری زمین بھر کر کے، پوری زمین، اب یہ جو زمین پوری بھر کے سونا ہے یہ فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر دے، اگر ایسا کہا جائے تو کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، ہاں بالکل کروں گا اللہ تعالیٰ، سب سے کم اس کو عذاب ہے، سب سے کم اس کو عذاب ہے۔ ایسا اگر ہوگا زمین بھر کے سونا مل جائے اور فدیے میں دے دے تو تیری جان بخش دی جائے گی، تجھے بچا دیا جائے گا جہنم کی آگ سے، ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ بالکل تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں بہت چھوٹی چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے انکار کیا، بہت چھوٹی چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو نے انکار کر دیا، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تو نے انکار کر دیا اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے معاف کرے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے انسان، اے ابن آدم، زمین بھر کے اگر تو گناہ لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے گناہ، معمولی گناہ ہوں گے، اب اس سے یہ آدمی کوئی سمجھے نہیں کہ گناہ کرتا جائے کرتا ہے، نہیں بالکل، ایک آدمی زمین بھر کے اگر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، جتنے گناہ آدمی لے کر کے آئے گا اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے۔ ایسے میں بتانا یہ مقصود ہے شرک کتنی قبیح چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کرتے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کر کے آدمی اگر بنا ہوا ہے، کبیرہ گناہ اگر آدمی کر کے مرا ہوا ہے، بڑے شرک کے علاوہ اللہ کی مشیت میں چاہے اللہ فوراً معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، چاہے تو سزا دے دی جائے گی، بعد میں نکال کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آخری حدیث پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حساب کتاب جب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں، ایسے افراد جنہوں نے اسلام دنیا میں قبول کیا تھا، مسلمان تھے، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، لیکن بڑے بڑے گناہ ان کے پاس تھے، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کر کے گئے بغیر توبہ کے مر کے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب دے رہے، جہنم میں یہ بھی ہے۔ اب جہنم میں ایک تو یہ مسلمان ہے، موحد ہے، توحید پرست، لیکن بڑے گناہ والے تھے، کبیرہ گناہ والے، بغیر توبہ کے مرے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ افراد ہیں اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کر رہے تھے، اللہ کے انکار، اللہ کا انکار، شریعت کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ افراد جو مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان موحدین سے کہیں گے، کہا دنیا میں تم تو اکیلے اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تم نہیں کرتے تھے، تو تمہارا صرف اللہ کی عبادت کرنا تم کو فائدہ نہیں پہنچایا؟ کہا تم بھی یہاں ہمارے ساتھ جب رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہ چیز سنیں گے فوراً سارے موحدین کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم سے نکال کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور وہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجر کی سب سے پہلی آیت ہے، بلکہ دوسری آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت دنیا کے سارے کافرین چاہیں گے کاش کہ دنیا میں مسلمان ہو جاتے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لہذا اس نعمت کی قدر کریں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے بچیں، چھپے ہوئے کھلے ہوئے شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اور ایسا ہرگز نہ سوچے، یاد رکھے، ایسا ہرگز نہ سوچے کہ ہم سے شرک نہیں ہو سکتا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔
اگر انبیاؤں کی آپ بات کریں، مثال دے کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انبیاؤں کی بات، سب سے اگر آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ انبیاؤں میں سب سے مضبوط توحید والے کون تھے، کس کا نام لیا جائے گا؟ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے اور اگر آپ سے سوال کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قصہ قرآن مجید میں ان کا جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید آپ دیکھیں، سورج چاند وغیرہ وغیرہ سے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف وہ سارا معاملہ، ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سارے بتوں کو جب توڑ دیا، بڑے بت کے گلے میں کڑھالی انہوں نے لٹکا دی، لوگوں نے آ کر کے سوال کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے باوجود سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجُنُوبُنِي، انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو کس کی عبادت سے بچا؟ بتوں کی عبادت سے بچا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بتوں کو توڑا، توحید کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، بتوں کو توڑنے کے باوجود اپنے آپ سے بے خوف نہیں ہے، اپنے بچوں سے بے خوف نہیں ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا۔ لہذا یہ آپ سوچ کر کے مت بیٹھیں کہ ہم جو ہے اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، ہم سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزانہ کی دعائیں تھیں اس میں سے ایک دعا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری روایتوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اتنی زیادہ دعائیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قلوب الانسان بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ لہذا بے خوف ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتا آدمی کہ مجھ سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، میں توحید پرست ہوں، نہیں، اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیے۔ لہذا وہ افراد جن کو مرنے کے بعد افسوس ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں آدمی اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، زندگی کے مقصد کو آدمی سمجھے، رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے آدمی بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی چیزیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔